علی والوں کا رجز۔ علی کے بیٹوں کی خیر مولا، رسول زادوں کے صدقے جاؤں، پھر ان کو خیبر کا سامنا ہے۔ یہ کیسی موجز حقیقتیں ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے منزل بدل چکے ہیں، نسب فراموش ہو گئے ہیں، مگر علی اور اس کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں، بنام نصرت علم اٹھائے رہین راہ خدا ڈٹے ہیں، وہیں کھڑے ہیں جہاں پیمبر سے عہد باندھا خدا واحد کی بندگی کا، رہے شہادت کی زندگی کا۔ خدا کی بستی میں بسنے والے ضعیف لوگوں کی ڈھال بن کر علی کے بیٹے وہیں کھڑے ہیں جہاں رسول خدا نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ نہ خیمہ بدلا، نہ رسم بدلی، نہ جنگ و میدان سے منہ کو پھیرا، علی اور اس کے عظیم بیٹوں کی رسم ٹھہری ہے ٹھہر جانا، غبار تیغ و ثنا کے طوفان میں ڈوب جانا، روئے شہادت میں تیر جانا، لہو کے دریا سے پیر جانا۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، نئے زمانے کے سارے مرحب تمام انتر بزرگ شیطان کے گرز لے کر علی کے بیٹوں کے سامنے ہیں۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، نہ خون بدلا نہ نام بدلے، تمام ہندا پسر گرے ہیں بزرگ شیطان کی چھتریوں میں۔ وہ خوف و دہشت میں سر جھکائے یہود زادوں سے مل گئے ہیں، قدیم علت میں مبتلا ہیں، یہ اہل خیبر سے ڈر گئے ہیں۔ مگر خدا کے ولی کا پرچم نہ تب جھکا تھا نہ اب جھکے گا، علی نے توڑا تھا زور مرحب، علی نے کاٹا تھا تختہ خیبر، یہی تھا سورج جو دیکھتا تھا علی کے بازو، یہی زمیں تھی جو سن رہی تھی علی کا نعرہ۔ جو سن سکو تو اے سامری کے قدیم بیٹو، سنو حقیقت، تم اہل مغرب کو لے کے آؤ، بزرگ شیطان کے سب جہازوں کو پانیوں میں اتار لاؤ، سعود زادوں کو قطریوں کو پکار لاؤ، تمام عرب و عجم کے لشکر زمین وسطی میں جمع کر لو، مگر علی کی عظیم ضربت تمہارے مرحب کو کاٹ دے گی۔ تمہیں خبر ہو علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے وہ تیغ دوسر کہ جس کے آب صفا کے آگے تمہارا جادو نہیں چلے گا، تمہارا بچڑا ہی ذبح ہوگا، تمہاری قسمت شکست خوردہ، ذلیل و رسوا تمہاری کوشش، علی کے ہاتھوں تمہارا خیبر اجڑ چکا ہے، کبھی دوبارہ نہ بس سکے گا۔ تمہارا حیدر سے واسطہ تھا، اب اس کے بیٹوں سے سامنا ہے۔